السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہمارا اسلم پرویز، کام ہے وکالت۔ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی قانونی اور اخلاقی تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ ویڈیوز کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے وقت پر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی بہترین تربیت کیسے کی جائے۔ دیکھیے، جو بات ہم کرتے ہیں تو 3-4 منٹس میں مکمل نہیں ہوتے، اس لیے آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایک کے بعد دوسرے ویڈیوز آپ کو ملے تو آپ سمجھ پائیں اور لوگوں کو سمجھا پائیں۔ بچوں کی بہترین تربیت کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ بچے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین ہے۔ بچوں کو ایک کام کریں، بچوں کو اپنی محبت کا یقین دلائیے۔ بچوں سے یہ بولیے کہ آئی لو یو۔ ان کو اعتماد میں لینے کی ہر وقت کوشش کرتے رہے، چونکہ بچے جو ہے وہ ریکارڈر ہوتے ہیں، ایک ریکارڈر ہوتا ہے۔ وٹ ایور یو ڈو دے فالو یو، دے گیٹ یو۔ سو کوشش یہی کرے کہ ان کو اعتماد میں لے، جن کے لیے ان چیزوں کے لیے چند ضروری اور اہم باتوں کرتے رہے۔ یہ مسلسل جب تک ان بچوں کو اعتماد میں لینے کی ہر وقت کوشش کرتے رہے، جن کے لیے چند ضروری اور اہم باتوں پر پہلے ماں باپ خود عمل کرے، پھر بچوں سے امید رکھے۔ یعنی والدین کو چاہیے کہ رول ماڈل بنے، خود عمل کریں گے، یقیناً زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اگر خود اچھائی کے طلبگار ہوگے، اچھائی کے راہی ہوگے، اپنے غصے کو، اپنے انا کو، اپنی ضد کو کنٹرول، قابو میں رکھیے۔ بچوں کے ساتھ ضد مت کیجیے۔ بچے ضد کر رہے ہیں، ہم بھی ضد کریں۔ کیسے؟ دیکھیے، بچے کھانا مانگ رہے ہیں، بچے کو کھانا نہیں چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ ہماری ضد ہوئی نا۔ بچوں کی توہین مت کیجیے، بچوں کی انسلٹ، بے عزتی نہیں کرے۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے۔ نہیں، وہ بچے کا ریکارڈر، بچے کی میموری، بچے کی جو آبزرونگ کیپیسٹی ہے وہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کو کبھی طنز نہ کرے، تانا نہ دے۔ کوئی بات سمجھانی ہو تو علیحدہ لے جا کر کے دوسروں کے سامنے بچوں کو نہ سمجھائے۔ ایک جنرل سمجھانا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کو اگر سب کے سامنے عیاں کرے ماں باپ یا نانا نانی، دادا دادی یا کوئی بھی کفیل، گارڈین، اگر اسی وقت اس کو فکس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بچہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ الگ سے لے جا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے تاکہ بچہ سمجھے، بچے کا آپ پر اعتماد ہوگا کہ میرے پیرنٹس، میرے گارڈین مجھ سے لو کرتے ہیں، اسی لیے میری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ ان تربیت میں، ان آنکھوں میں محبت ہے یا والدین خود ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ بچے کو ایک دوسرے سے عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہے، والدین کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں کا بیٹا ایسا ہے، دیکھو تمہارے دوسرے بھائی تم سے اچھے، دیکھو تمہاری بہن تم سے اچھی۔ تو یہ کمپیئر کرنے سے بچوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت جنم لیتی۔ آج نہیں پتا چلے گا، بٹ اہل نظر بتا دیں گے کہ ان بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ کبھی بھی کمپیئر نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر بچے کی فطرت، عادت اللہ نے الگ الگ بنائی ہے۔ والدین کا کام ہے ان کو بہترین تعلیم اور تربیت اور خشیت الہی ان کے دلوں میں ڈالے۔ کیسے؟ خود عمل کر کے۔ خود ہمیشہ اس بات پہ ہم زور دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ رول ماڈل بنے۔ ہر بچے کی عادت یقیناً ڈفرینٹ ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، لہذا ایک دوسرے سے ہرگز کمپیئر نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ کوشش کرے جو بات کرے وہ عام زندگی میں بھی جھوٹ، ملاوٹ، دروغ گوئی، فساد والی بات، غیبت والی بات، اس سے بڑوں کی بھی شخصیت خراب ہوتی ہے اور بچے غلط لرن کرتے ہیں، غلط سیکھتے ہیں۔ پھر بچے لوٹ کر والدین کو وہی چیزیں لوٹاتے ہیں جو والدین نے ان کو تربیت کی صورت میں دیا، جھوٹ کی صورت میں دیا، فریب کی صورت میں دیا، غیبت کی صورت میں دیا، طنز کی صورت میں دیا، نفرت کی صورت میں دیا، تشدد کی صورت میں دیا۔ اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اگر بچہ پینا نہیں چاہ رہا ہے، اگر بچہ یہ کام اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو فورس نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اکارڈنگ ٹو دیئر ایج، ان کی عمر کے مطابق بچے کو قائل کریں، بتائیں کہ دیکھیں یہ فوڈ آپ کے لیے بہت فائدے مند
مند ہے، یہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ ہینڈسم ہوگے، یہ اگر آپ کھائیں گے آپ بیوٹیفل ہوگی، یہ اگر آپ کھائے پیئیں گے تو آپ ہیلدی ویلدی ہوگے، ان کو کھلائے، پھر ان کی اپریشیٹ کریں۔ جب کھا لے میرا بیٹا میری بیٹی ماشاءاللہ دیکھو بات مانتی ہے، ہم بھی بات مانتے ہیں آپ کی، بڑا نفسیاتی طور طریقے سے اپنے بچے کو ڈیل ہینڈل کرنے کی ضرورت، خصوصاً آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے بچے کو بچائیں۔ اور خصوصاً میں کہہ رہا ہوں کہ جو یورپ وغیرہ کے رہنے والے والدین ہیں کو اور زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان بچوں کو کوئی کمپنی نہیں ملتی، ان بچوں کو دوسرے بچے ہیں ان کو کمپنی یہ ڈیوائس دے رہی ہوتی ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے، یہ فساد کی دنیا ہے، یہ بڑا خطرناک دنیا ہے بچوں کے لیے۔ بڑوں کے لیے تو بڑے کنٹرول کر پائیں گے، بچوں کو کیا پتا کن چیزوں کو اسکپ کرنا ہے، کن چیزوں کو اگنور کرنا ہے، کون سی چیزیں لینا ہے، کون سی چیزوں کو نہیں لینا ہے۔ کم سے کم 7 سال کے بچوں کو تو ہرگز نہ مارے۔ دیکھیے اپنے بچوں کو، یہ پھر اب دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے سٹیجز کیا ہے، لیکن فی الوقت یہ بتاتے ہیں پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچوں کی بہترین تربیت رول ماڈل کی صورت میں دے، یعنی آپ جو بولے وہ خود کرنے کے لیے بھی تیار رہے۔ گھر میں جب بچے ہو تو ہم بڑے جو ہے خود ٹیلی فون سے زیادہ نہ کھیلیں، کیونکہ بچے پھر دیکھیں گے، بچے سیکھیں گے اچھا اگنور کیا جاتا ہے، ہم بھی اگنور کریں گے اپنے پیرنٹ۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ والدین یہ بولتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم بس بچے کو سنبھال لیں گے، they are living in dream land، یہ خوابوں کے دنیا میں رہنے والے پیرنٹ۔ آپ بچوں کے ساتھ، جب بچوں کے ساتھ بیٹھے ان چیزوں کو، ڈیوائس کو الگ کریں، 100% بچوں پہ فوکس، اور اگر کسی سے بات بھی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے کتنے منٹس بات ہوگی، اس کے علاوہ فل ٹائم 24/7 بچوں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پیرنٹ، میرے بڑے مجھ سے اتنا لو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں بھرپور طریقے سے۔ اگر جیسے کھانا پینا نہیں کھا رہے تو ان کو بتائیے کہ دیکھیے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ کھانا اسپیشلی بہت پیار سے بنایا ہے، ہم نے اپنے منڈی کے لیے بنایا ہے، ہم نے اپنی منڈی کے لیے بنایا ہے۔ اس قسم کے جملوں کو کا تبادلہ کیجیے بچوں کے ساتھ، بچے بہت خوش ہوتے ہیں، یہ نیچرل ٹاکنگ ہے۔ بچے کی تعریف کرے، ہر وقت ایک کام اور کرتے رہے، بچوں کو دعا دیتے رہے، بچوں کو دیکھے بولے ماشاءاللہ میرا بچہ، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کامیاب کرے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کی زندگی طویل کرے، اللہ ان کو والدین کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنا، اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کو دعائیں دیتے رہے، اللہ ترقی کرو، دین دنیا پھلو پھولو۔ ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے، بچے کی کسی کمزوری کا ذکر بار بار ہرگز نہ کرے۔ اگر پھر بات کر رہا ہوں 1 سے لے کے 7 تک کی میں بات کر رہا ہوں فی الوقت، کہ اگر بچے کسی بھی 100 میں سے کسی ایشو کے اوپر 10%، 20%، 50%، 80%، 90% کمزور اگر ہے تو والدین کو چاہیے ان کمزوری کو غور کرے، ریسرچ کرے، سمجھے، بڑوں سے پوچھے، کسی اور سے پوچھے، مشورہ کرے۔ علم ایک جگہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ والدین یہ بولتے ہیں بھائی ہم نے اپنے والدین سے جو سیکھا ہم اپنے بچوں کو وہی سکھائے، ایسا 50% ہے جو ہم نے اپنے والدین کو سے سیکھا۔ ہمارے والدین کوئی نبی تو نہیں تھے، ہمارے والدین بھی غلطیاں کرتے ہوں گے نا، ہمارے والدین کوئی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ صحیفے تو نہیں ان پر اترتے تھے کہ جی وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ غلطی انسان کرتا ہے اور غلطی سے سیکھنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملتی۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ مشورہ بھی کرے اور بچوں کی مشورے کے ساتھ تربیت کرے۔ والدین کو چاہیے بچوں کی صحت کا خیال رکھے، بچوں کی نیند کا خیال رکھے، بچوں کی ایکسرسائز شروع سے والدین اگر ہلکا پھلکا ایکسرسائز کریں گے تو بچے دیکھیں، بچوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا۔ کسی اور کی بات برائی کے سینس میں والدین نہ کرے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ کسی بھی لحاظ سے فزیکلی بھی اگر کمزور ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ بات چیت کیجیے گا، بولیے گا کہ یہ فلاں چیز کی کمزوری ہے، تو وہ بچے میں احساس کمتری آپ پیدا کریں۔ لہذا کوشش کیجیے کوئی بھی کمزوری ہو، اگر فزیکل کمزوری ہے تعلیمی برتری اس میں پیدا کر کے فزیکل کمزوری کو ختم کیا جائے۔ بعض اوقات دیکھنے میں یہ بات آئی ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ والدین کیا کرتے ہیں، باہر کا غصہ، کسی کا غصہ معصوم بچے پہ، وہ سمجھتے ہیں یہ معصوم ہے، آج اس کو مار پیٹ کرتے ہیں، اس کو کے ساتھ سخت رویہ برتتے ہیں۔ اگر مار پیٹ کریں گے تو بچہ خود سر ہو جائے گا۔ دیکھیے اگر اس کو ماریں گے، سب سے پہلی بات کہ آپ کے لیے کے دل سے رسپیکٹ ختم ہو، بھلے سے آپ خوش فہمی میں رہیں۔ مار پیٹ کو والدین یہ سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے، ہرگز یہ حق نہیں ہے والدین کا۔ ہمارا دین اسلام بھی منع کرتا ہے، دنیا کے قوانین بھی منع کرتے ہیں
کہ بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ، کسی بھی عمر کے بچے، لیکن خصوصاً 1 سے لے کر 7 سال تک تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مار پیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، بچے کے دل میں آپ کے خلاف نفرت ریکارڈ ہو جاتی ہے، چونکہ اس وقت بچہ بے بس ہوتا ہے، اس وقت آپ مار رہی ہوتی ہے اور وہ بچہ مار کھا رہا ہوتا ہے۔ دراصل وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ماں آج تم مجھے مار رہی ہو، کل کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ الفاظ نہیں اس کے پاس ہے، لیکن وہ احساسات اس کے پاس ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے بچہ، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ ماں کے لیے، یہ جو معاشرے میں آپ نے دیکھا نا، ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے بچے، اگر آپ اس کے ان والدین کو آپ جا کر کے ان کا انٹرویو لیجئے تو پتہ لگے گا کہ بچپنے میں ماں باپ مارتے تھے، پیٹتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، تشدد کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہے، بچے والدین سے محبت دل سے نہیں کرتے، بس کمپرومائز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بے شمار ہماری وکالت کی لائف میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے والدین کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی، یورپ کے معاشرے میں بھی، مشرق و مغرب ہر جگہ یہی ہے۔ اسلام میں نہیں ہے مار پیٹ کرنا، تشدد کرنا۔ اسلام کو فالو کیجئے، آپ کے بچے، آپ کے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے لیے قابل فخر بن جائے۔ مار پیٹ سے بچیے، یہ ٹھکائی پٹائی، اور دوسروں کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بچہ غلطی بھی کرے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، غلطی نہیں کرے گا تو کون بڑے عمر کے بچے کریں گے؟ چھوٹے عمر کے بچے اگر غلطی کریں گے تو یہی تو معصومیت ہے۔ غلطی کرے، آپ مسکرائے، مگر نوٹ کر کے رکھے دل میں کہ کون کون سی ایسی غلطی ہے جو اس کی شخصیت کا حصہ بن سکے، تو ان غلطیوں کو بعد میں سکون سے تنہائی میں لے جا کر کے پیار کے ساتھ، یہ نہیں کان پکڑا اس کو سکھا رہے، نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے معصوم بچوں کے کان پکڑ کر کے، چٹی کاٹ کر کے، تشدد کر کے، تماچا مار کے، آنکھیں دکھا کر کے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ بچوں کی تربیت محبت کے ساتھ ہو، بچے صرف محبت کی زبان جانتے، ویسے والدین کی مرضی ہے، ان کے انڈر میں ہے، آج تو کل پاؤ، یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ اب بولو جی نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا۔ آج سمجھانے والے ہیں آپ کو، آپ سمجھ جائیے، اپنے بچوں کے ساتھ نہایت ہی عمدہ سلوک کیجئے، بہت ہی، اور بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی کیجئے، ہلکے پھلکے ہر قسم کے کھیل جس کو آپ پسند کرتے ہو وہ کھیلیے۔ دیکھیے، بچوں کے انسلٹ کی جب بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی اور آپ کے بچے کی انسلٹ کرے؟ جب ہم اپنے بچوں کی انسلٹ، توہین، ڈانٹیں گے، پیٹیں گے، ماریں گے دوسروں کے سامنے، تو دوسرے کے سامنے وہ بچہ اپنے آپ کو انسلٹ، آپ دیکھیے گا اس بچے کی آنکھوں کو، دیکھیے گا اس کے آنکھوں میں شائنس۔ والدین غصے میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، وہ غصہ بولے بس میری غصہ، مجھے غصہ ہے، وہ اب تو میں مانوں گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، بچے کی انسلٹ ختم ہو جاتی، سیلف رسپیکٹ، وہ جو اپنے اندر کی جو ایک اندر کے جو انسان ہے نا، وہ اس کے اندر سے مرنے لگا، دوسروں کے پھر دوسرے بھی اس بچے کی عزت کیوں کرے، پھر وہ بچہ بھی اپنی عزت نہیں کرتا۔ یعنی ضروری ہے کہ آپ عزت کریں تاکہ بچہ اپنی عزت کرے، دوسرے لوگ آپ کے بچے کی عزت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت نوازا ہے تو اس کی قدر کرے، وہ آپ کی، وہ ہماری ملکیت، پراپرٹی نہیں ہے جیسے یہ در و دیوار ہے کہ جیسے چاہے کیل کھوٹو کے جو جی چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بہترین پرورش میں آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ لیجئے، بڑے بوڑھوں سے بھی مشورہ لیجئے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم کریں گے ہمیں وہی ملے گا۔ لہذا والدین ہوشیار، پیرنٹس ہوشیار، خود فہمی، خود فریبی، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بچیں۔ کیسے؟ بہترین تربیت بچوں کی کریں تاکہ یہ آپ کے خاندان اور آپ کے نام روشن کرے۔ بہت زمانہ خطرناک آ چکا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا، لڑکی اور لڑکا میں لوگ والدین فرق کرتے ہیں، خواہ ایک بیٹا ہو، 7 بیٹیاں ہو، خواہ 7 بیٹے ہو، 1 بیٹی ہو، اللہ کے دیے ہوئے یہ نعمت، اس کی قدر کیجئے، کبھی تعصب نہ کریں، بچوں میں فرق نہ ہونے دیں، بچوں میں انصاف کا عمل قائم کریں۔ جو چیز آپ جو بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ شروع سے اسی طرف توجہ دیجئے۔ بچوں کے ساتھ آپ جی جناب احترام کے ساتھ بات کیجئے۔ جب آپ بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں گے تو بچے بھی احترام سیکھیں گے۔ دراصل 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک علم کا ہونا، اور دوسرے عمل کا ہونا، اور تیسرے خشیت الہی، اللہ کا ڈر ہو۔ یعنی جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں یہ سوچیں کہ یہ عمل کا صلہ اللہ ہمیں دے گا۔ لہذا بہت ہوشیاری کے ساتھ اچھے عمل کرتے رہیے، دعا دیتے رہیے اپنے بچوں کو، اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ
بھی پیار اور شفقت کا معاملہ کیجیے. جب محبت کریں گے تو محبت ملے گا. اللہ کا نظام ہے. ایک اور بات، جب بچہ باہر سے آئے، باہر کی بات کر رہا ہو، آپ بچوں کی دوست بن کر بچوں کے ساتھ بات کریں، پوچھیں اچھا کیا ہوا تھا، اچھا اس نے کیا کہا، اچھا ٹیچر نے کیا کہا، اچھا تمہارے فلاں دوست آدم اور ہوا نے کیا کہا. یہ اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کے بچوں کے کون دوست ہے. پھر آپ ایڈوائز بھی لیتے رہے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ ایڈوائز لیں تاکہ آپ کی بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت میں وہ ایڈوائزر مددگار ثابت ہو. دنیا میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے بچوں کے لیے. ہمارے اسلام میں تو ہر گھر میں کاؤنسلنگ ہے قرآن اور حدیث کی صورت. آپ کوشش کیجئے اپنے بچوں پہ فخر کرنے کی کوشش کیجئے اور بولیے آئی پراؤڈ آف یو. آپ بتائیں بچوں کو کہ مجھے تم پہ فخر ہے. کیوں؟ تاکہ جب فخر کریں گے تو بچے اس کی لاج نبھائیں گے. دعا بھی کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو آنکھوں کا تارا بنا، سبھوں کے دل کا چین بنا، پورے خاندان کے لیے قابل رشک بنا، قابل فخر بنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رات کو سوتے وقت بچوں کے بستر کو جھاڑ کر کے ان کو دعا پڑھنے کا سکھائیں کہ یہ دعا پڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ پڑھیں اپنے ہاتھ سے اور تھکا کر بچے کے جسم پر پھیر دیں. صبح جب اٹھیں تو ان کو بولیں دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. آپ یہ دعا بھی بچوں کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں کہ تعریف ہے اللہ کی ذات، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ کی ذات نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، بعد ما ماتنا والیہ النشور. تو یہ اس کا ترجمہ بھی آپ بچوں کو سکھائیں. جب قرآن پڑھیں تو قرآن کا ترجمہ بھی بچے کو سکھائیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے پڑوسی کے بھی بچوں کا خیال رکھیں. کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہونے پائے. بچوں کے دلوں میں کوئی دشمنی کا عنصر نہ ڈالے اور نہ اپنے دل میں ڈالے. اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.